اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے، مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100، 200، 500، 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی دردناک خبر اس وقت میرے نگاہوں کے سامنے غزہ فلسطین سے آ رہی ہے۔ جی ہاں، گزشتہ کل یعنی جمعہ کے دن بھی دنیا کے سب سے بڑے آتنکوادیوں نے، اسرائیلی فوج نے غزہ پر پھر بمباری کی اور 24 گھنٹوں کے اندر 90 سے زیادہ فلسطینی شہید ہوئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ان کی شہادتوں کو قبول فرمائیں، اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائیں، اور اللہ غزہ، بیت المقدس، فلسطین کو مکمل آزادی ان آتنکوادیوں سے نصیب فرمائیں، آمین۔ آئیے، خبر ہے کہ غزہ کی وزارت صحت نے گزشتہ کل یعنی جمعے کے روز العربیہ چینل کو بتاتے ہوئے یہ کہا ہے، تصدیق کی ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی بمباری کے نتیجے میں غزہ کی پٹی میں شہید ہونے والوں کی تعداد تقریباً 90 کے قریب پہنچ گئی ہے۔ العربیہ کے نمائندے کے مطابق اسرائیلی فوج شمالی غزہ کے علاقوں، خاص طور پر بیت اللحیہ، السلاطین اور السودانیہ، ان میں رہائشی مکانات کو تباہ کرنے اور منہدم کرنے کی کارروائیاں اسرائیلی آتنکوادی فوج نے شروع کر رکھی ہے۔ مزید یہ کہ امدادی سامان، جو کھانا پینے کی مدد ان کو پہنچ رہی ہے، وہ امدادی سامان سے بھری ہوئی گاڑیاں وسطی غزہ میں دیر البلح کے داخلی راستے کے قریب شارع صلاح الدین پر اسرائیلی بمباری کا نشانہ بنی۔ یعنی یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ سب سے پہلے تو ان آتنکوادیوں نے تقریباً 90 دنوں سے کوئی کھانے پینے کی چیز بھی غزہ اور فلسطین میں پہنچنے نہیں دی، اور اب جو ٹرکس ابھی اجازت دیے گئے تھے، جن ٹرکوں سے مدد پہنچ رہی تھی، اس کو بھی ان آتنکوادیوں نے نشانہ بنایا ہے۔ اور جو باڈی گارڈز یا جو تحفظ فراہم کرنے والے 6 فلسطینی جو گاڑیوں کو اندر لے جا رہے تھے، وہ بھی شہید ہوئے ہیں اور کئی دیگر افراد زخمی ہوئے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ غزہ میں سرکاری اطلاعاتی دفتر نے ان امدادی سامان کی حفاظت پر مامور افراد پر جس طریقے سے اسرائیلی آتنکوادی فوج نے بمباری کی ہے، اس حملے کی انہوں نے مذمت کی ہے، اور عالمی برادری، انٹرنیشنل اسلامی ملکوں سے بھی مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیلی فوج کے اس عمل کی نندا ہی نہیں
बल्कि इनकी रोकथाम करे और इन पर कड़ी कार्रवाई करे। मगर मैं रोजाना इंटरनेशनल न्यूज में गज्जा और फलस्तीन की खबर पहले इसलिए दिखाता हूं ताकि ये बेशरम, ये बेगैरत, ये जो मुसलमान हैं और इस्लामी मुल्क है, इनको कुछ थोड़ी सी शर्म आए, इनको थोड़ी सी शर्म आए। आज 70,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं और गज्जा तकरीबन 90% पूरा तबाह हो चुका है, मगर इजराइल के आतंकवाद के खिलाफ अभी भी कोई भी इस्लामी मुल्क खुलकर मैदान में नहीं आया है। अल्लाह सबकी पकड़ जरूर करेगा। ये जो इजराइल के बाप का जो सत्कार, सम्मान, स्वागत और वेलकम कर रहे हैं, उन तमाम की पकड़ बड़ी खतरनाक होगी। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर आ रही है। जी हां, अमेरिका ने अगर ईरान को यूरेनियम अफजूदगी, जी हां, एटम बम बनाने से रोका तो फिर कोई भी जौहरी मुआहदा और एग्रीमेंट अमेरिका के साथ नहीं होगा। ईरान के वजीर खारिजा अब्बास इराक्ची ने ऐलान किया कि अमेरिका के साथ हमारे बुनियादी इख्तलाफात अब भी कायम हैं। ये बयान सल्तनत ओमान की विसातत से रोम में होने वाले जौहरी प्रोग्राम मुज़ाकरात बातचीत के 5वें दौर से एक रोज पहले सामने आया है। इराक़ची ने सरकारी टेलीविजन को बताया कि हमारे दरमियान, यानी अमेरिका के और हमारे दरमियान अब भी हमारा बुनियादी इख्तलाफ मौजूद हैं, और खबरदार भी किया अमेरिका को कि अगर अमेरिका ईरान को यूरेनियम अफजोदगी से रोकना चाहेगा तो फिर कोई एग्रीमेंट, कोई मुआहदा नहीं होगा। दूसरी जानिब उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि ईरान अपने जौहरी, अपने एटमी प्रोग्राम के मजीद मुआयने के लिए आमादा है। तीसरी बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, आप जानते हैं कि फ्रांस, बरतानिया, कनाडा, बड़ी खुशी के साथ मैं ये बार बार कह रहा हूं कि इन नॉन मुस्लिम इन लोगों ने बाकायदा गज्जा और फलस्तीन के दर्द को समझा और गज्जा और फलस्तीन के हक में आवाज उठाई और इजराइल के आतंकवाद के खिलाफ इन्होंने मोर्चा खोला, मुंह खोला, बोला। तो अब जाहिर बात है कि इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू भौंकने लगा, तिलमिलाने लगा, और अब नेतन्याहू ने सख्त हमला किया इन तीनों मुल्कों पर। यह कहा कि फ्रांस, बरतानिया और कनाडा ये गलत रुख पर, गलत रास्ते पर जा रहे हैं। यानी वाह, अगर ये तीनों मजलूम फलस्तीनियों का, गज्जा का साथ दें, इनकी हिमायत, इनका सपोर्ट करने की बात करें, इजराइल के आतंकवाद के खिलाफ बोले, तो गलत मोड़ पर जा रहे हैं, और इस आतंकवादी का साथ दें तो बड़े अच्छे हैं। खैर, बेंजामिन नेतन्याहू इजरायली वज़ीर आज़म ने एक वीडियो बयान में फ्रांस, बरतानिया और कनाडा के रहनुमाओं पर सख्त हमला करते हुए कहा कि ये तीनों तारीख, इंसाफ और इंसानियत के गलत रुख पर खड़े हैं। ये बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब इन मुल्कों ने गज्जा में फौरी जंग बंदी, सीज फायर का डिमांड किया है और इजराइल पर मुमकिन पाबंदियों से खबरदार किया है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ बयान नहीं दिया है, इस्लामी मुल्कों की, बेगैरत मुल्कों की तरह इन्होंने, फ्रांस, बरतानिया, कनाडा ने सिर्फ इजराइल के खिलाफ बयान नहीं दिया, बल्कि इजराइल को धमकी भी दी कि अगर बाज नहीं आया तो फिर तेरी मुखालिफत, तेरा विरोध खुले तौर पर, कड़े तौर पर किया जाएगा। तो अब नेतन्याहू तिलमिला गया, भौंकने लगा और अब इन तीनों को आंखें दिखाने लगा, मगर ये तीनों सुपर पावर है। आइए, चौथी बड़ी खबर भी इजराइल के आतंकवाद और गज्जा की मजलूमियत को लेकर आ रही है। जी हाँ, खबर आ रही कि इजराइल ने अगले 3 माह में गज्जा पर मुकम्मल कब्जे का मंसूबा और प्लान बनाया है। रिफा का जो मॉडल है वो आम करने के दर पे है इजराइल। जी हाँ, ऐसा नजर आता है कि इजरायली फौज गज्जा के तकरीबन 70 से 75% हिस्से पर 3 माह के अंदर कंट्रोल हासिल करने का मंसूबा बना रही है, जो उसकी वसी फौजी मुहिम का हिस्सा है। इजरायली अखबार इजराइल होम के मुताबिक फौज के एक नए मंसूबे का इंकशाफ हुआ है कि यह मंसूबा गज्जा की पट्टी को तकसीम करने, गज्जा की ज़मीन पर कब्जा करने और फिर एक ऐसी मरहलावार कार्रवाई पर मुश्तमिल है जिसे
تطہیر کا نام دیا گیا ہے، یعنی پاک کر رہے ہیں ہم غزہ کو، جو کئی ماہ جاری رہے گی۔ اس منصوبے میں 3 مہینے کے اندر غزہ کے زیادہ تر علاقے پر کنٹرول حاصل کرنے کا ماڈل شامل ہے، جو اسرائیل کا ماڈل ہے۔ اس کارروائی میں 5 فوجی دستے حصہ لیں گے، جن میں 4 حملہ آور اور 1 دفاعی دستہ ہے۔ تو خیر، جہاں تک بات چیت کا تعلق ہے، اسرائیلی وزیر اعظم نے جمعرات کے روز قطر سے اسرائیلی وفد کو واپس بلانے کا فیصلہ کیا ہے، کیونکہ ان کے مطابق حماس کے ساتھ جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے سے متعلق بالواسطہ مذاکرات میں جمود برقرار ہے۔ جی ہاں، یعنی بات چیت حماس سے رک گئی ہے اور اب اسرائیل کا یہ ناپاک منصوبہ ہے 3 مہینے کے اندر غزہ پر مکمل قبضہ کرنے کا۔ دعائیں کیجئے کہ اللہ اسرائیل کے اس ناپاک شیطانی منصوبے کو ناکام فرمائیں، آمین۔ ناظرین، آخری بڑی خبر آ رہی ہے یمن سے۔ جی ہاں، حوثیوں کے خفیہ اسلحہ گودام میں دھماکہ ہوا۔ خبر یہ ہے یمن میں جو حوثیوں کا خفیہ اسلحہ گودام ہے اس میں دھماکہ ہوا ہے، اور اس دھماکے میں 19 افراد کے ہلاک ہونے کی خبر آ رہی ہے۔ یمن کی راجدھانی صنعاء کے شمال مشرق میں واقع بنی حشیش کی علاقے میں صرف جمعرات کے روز حوثیوں کے ایک اسلحہ گودام میں زوردار دھماکہ ہوا۔ یہ دھماکہ بڑا خطرناک تھا، جس میں 19 افراد کی موت ہوئی ہے۔ العربیہ نیوز نے اپنے ذرائع کے حوالے سے یہ بات بتائی ہے۔ ذرائع نے اس امر کی تصدیق کی ہے کہ یہ دھماکہ کسی فرد کے فعل کا نتیجہ تھا، کیونکہ گودام کے مقام پر کوئی فضائی حملہ نہیں کیا گیا ہے۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ گودام زیر زمین اور خفیہ نوعیت کا گودام تھا۔ گودام میں 2 گھنٹوں تک دھماکوں کا سلسلہ جاری رہا۔ اس دوران گولہ بارود ارد گرد کے علاقوں میں بکھر گیا، جس سے قریبی عمارتوں، دکانوں اور رہائشی گھروں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ دھماکہ ایک ایسے وقت میں ہوا ہے جبکہ ٹرمپ نے 6 مئی کو یہ اعلان کیا تھا کہ یمن میں حوثیوں کے ٹھکانوں پر حملے روک دیے گئے ہیں، کیونکہ حوثیوں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ ادھر اسرائیلی حکام نے زور دے کر کہا ہے کہ اسرائیل اس معاہدے کا فریق نہیں ہے جو امریکہ نے معاہدہ کیا ہے، لیکن اب اس بیان کے بعد میں یہ دھماکہ ہوا ہے۔ تو میں حکیم جاوید، کیا آپ کو شوگر ہے یا آپ کے بدن میں درد رہتا ہے، جیسے جوڑوں کا درد، نسوں کا درد، گٹھیا ہوا ہے؟ اس کے علاوہ اگر آپ کو بواسیر ہے، خونی والی ہو، مسے والی ہو، اور اگر آپ اپنی شادی شدہ زندگی کو لے کر خوش نہیں ہیں تو آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ یہاں گارنٹی کے ساتھ جڑی بوٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں، جیسے مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، گھٹنوں کا درد، کمر درد، کھجلی، بواسیر، خون یا مسے والی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، تل مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، بالوں کا جھڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا، بھی کانٹیکٹ۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ